اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الذین، ان صفات میں مزید کی صفت کا اضافہ چاہیے، وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی۔ تو گویا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کا تقوی ضروری ہے، مال میں سے صدقہ خیرات ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی امی کی پیروی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا لفظی مطلب فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، قدم بقدم چلنا۔ اچھا، پیروی کیا ہے؟ کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اس کا منہ بے شک دوسری طرف ہے اور آپ پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو، تو آپ اس کے جو آثار قدم ہیں اسی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو انسان کے اندر، ورنہ اتباع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ تو دیکھ اور طرف رہا ہے، وہ تو آگے جا رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس وقت ہم کام کر لیتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اتباع کرنے والے کسی حال میں بھی پیروی نہیں چھوڑتے۔ تو سنت پر عمل اور سنت کو فالو کرنا بھی کس طرح ہوگا؟ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں چیک کرے اور پوچھے اور ہمارا پیچھا کرے اور محاسبہ کرے اور پھر تو ہم کہیں کہ ہاں ہم کریں، یا کسی کو دیکھ کے تو سنت کی پیروی شروع کر دی، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں جو دل میں آیا کیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک طرف رہ گئی نا، پھر آپ کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں، کوئی استقامت نہیں، کوئی ایمان نہیں، پھر تو منافقت ہے کہ آپ صرف لوگوں کو خوش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اتباع اس صورت میں ہوتا ہے جب دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور بغیر کسی انسان کے ڈر کے جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کو ہر جگہ کرتے رہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک صفت بتائی جا رہی ہے، امی۔ امی کون؟ کہ جس کے پاس کسی اسکول، مدرسے، کالج وغیرہ کا علم نہ ہو، بس وہی علم ہو جو اس کی ماں نے اس کو دیا ہو، ماں کی گود سے جو لیا۔ اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنہوں نے 40 سال تک کہیں سے کوئی تعلیم نہیں لی تھی۔ الذی، وہ نبی، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحمنا تھا، جس کا معنی ہے محمد۔ انجیل میں آپ کو احمد کہا گیا، لیکن نصارہ نے اس انجیل کو ہی چھپا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں اٹلی کے کتب خانے میں برناباس کی انجیل ملی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، لیکن اگر آج کی تورات اور انجیل میں کلیئرلی وہ تمام عبارتیں نہیں بھی ملتی، تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر فرمایا، لیکن لوگوں نے حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر آپ کا ذکر مبارک وہاں سے اور خصوصاً آپ کا نام ختم کر دیا۔ کچھ اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک بھی لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ مثلا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔
تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط کہہ رہا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، اسے باپ کے حوالے نہ کریں، یعنی عین فوت ہونے سے پہلے وہ شخص مسلمان ہو کر فوت ہوا۔ تورات میں آپ کے بارے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اشارات ملتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ نام محمد بن عبداللہ، ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ اسی طرح محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا، اور امت آپ کی حمادین ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ وہ ہر بلندی پہ چڑھتے وقت تکبیر کہے گا، وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کریں۔ وہ اپنے نچلے بدن پر تہمت کا استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا، جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز با جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ علامات آپ کی ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی کوٹیشنز ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں۔ مثلا کچھ ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ استثناء باب 18 آیت 15 تا 19، اسی طرح یوحنا باب 1 آیت 19 تا 21، یوحنا باب 14 آیت 15 تا 17 اور آیت 25 تا 30، یوحنا باب 15 آیت 25 اور 26، یوحنا باب 16 آیت 7 تا 15۔ یعنی یہ اب بھی اگر یہ عبارتیں آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات ملیں گے، اگرچہ وہ بہت واضح نہیں ہیں لیکن موجود ہیں۔ ایک بات یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے۔ انہوں نے اگر یہ نشانیاں مٹا دی اور ان کو نہیں مانا تو اپنا نقصان کیا، کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سچائی سے ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان انسان کو خود پہنچتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکے گا۔ بخاری میں آتا ہے ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاء نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرنا تھا آپ کو؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا۔ اگرچہ اس جملے کے مخاطب اہل کتاب ہیں لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چونکہ شریعت کی تکمیل کرنا تھی اور دین کو اس کی اصل پر اٹھانا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھی وہ ان پر پھر سے حلال کر دی گئیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبائث یعنی ناپاک چیزیں، گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی. اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے. درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت کیوں حرام کیا؟ مثلا کتا کیوں حرام کیا؟ اس کی خصلت ہی ایسی ہے. اگر انسان ایسا گوشت کھانے لگے تو اس کے اندر بھی وہی خصلت پیدا ہو جائے، کیونکہ غذا کے انسان کی ذات اور شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سے بھی جو چیزیں گل سڑ جائیں، گندی ہوں، باسی ہوں، بدبودار ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی خبائث میں آتی. آپ نے یہ غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر فوڈ کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی ان کے نبی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دین کی ترقی اور دین کا کام کرنا اور پھیلانا، یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی اپنے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل کرنا ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. پہلا کام تو یہ ہے. یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک غذائی عادات درست نہ ہو، کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اور حرام اور حلال سے بھی بڑھ کر طیب اور خبیث کی تمیز. یہاں صاف ستھرے کھانے اور گلے سڑے کھانے میں جب تک تمیز نہ ہو، وہ چیزیں جو انسان کو صحت بخشتی ہیں اور وہ چیزیں جو صحت کی خرابی کا سبب ہیں، جب تک اس معاملے میں انسان کانشیس نہیں ہوتا، اس وقت تک بات نہیں بنتی. آج امت مسلمہ کس مشکل کا شکار ہے؟ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ خبیث اور طیب کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے حرام اور حلال کی بھی نہیں ہے، خبیث اور طیب کی بات ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اب بہت سے ڈاکٹرز جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں وہ علاج بالغذا پہ بہت کام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت تلقین کرتے ہیں، اور فوڈ کے بارے میں بہت اویئرنیس عام کی جا رہی. آج ہی صبح میں نے پیپر پڑھے ہیں آغا خان یونیورسٹی کینسر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس میں انہوں نے ان غذاؤں کے نام اور تحقیقات سے بتایا ہوا کہ کون سی غذائیں دراصل کینسر کا سبب بنتی. یعنی مثلاً ایک اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں 1 لاکھ میں سے 30 سے 40 عورتیں کینسر سے یعنی بریسٹ کینسر سے ختم ہوتی ہیں، جبکہ سری لنکا میں 2 سے 3. کیوں؟ امریکہ حالانکہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں صفائی ستھرائی کے پیمانے بہت ہیں، لیکن 1 لاکھ میں سے پر لاکھ 30 سے 40 عورتیں اس مرض کا شکار ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب عام ملک میں 2 سے 3. کیوں یہ فرق؟ جنک فوڈ، یہ جو ان نیچرل اور کیمیکلز پر مبنی فوڈ ہے نا، فوڈ پروسیس بہت ہوتی، نیچرل فوڈ بہت کم رہ گئی. کوئی بھی چیز بیچنے والا کوئی چیز کیوں اور کب بیچتا ہے؟ کیونکہ اس کا بزنس ہوتا ہے، تو ایز پر ڈیمانڈ وہ بیچتا ہے. جو چیز اس کی زیادہ بکتی ہے وہی چیز وہ زیادہ لے کر آتا ہے اور بناتا ہے. اگر ایک دن اس کی ایک چیز نہ بکے تو اگلے دن وہ بھول کر بھی وہ نہیں بنائے گا. ہم جو کچھ کھانا چاہتے ہیں ان کو وہی بنانا پڑتا ہے، ورنہ تو پھر وہ بنا کے گھر لے جائیں اور ان کا سب کچھ نقصان ہو جائے. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلیں گے، تو لوگ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ صاف ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز گلی سڑی ہے، گندی ہے، خراب ہے،
لیکن چونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے ہمیں کھانی ہے، پہلے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم تو ذائقے کے غلام ہیں، ہمیں تو صرف ذائقے سے غرض ہے، اس کی فوڈ ویلیو کیا ہے کیا نہیں، نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ یا یہ الذین آمنوا کہہ کے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تعلیم کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غذا کی تعلیم صرف ہوم اکنامکس پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے وہ بتایا کریں، یا ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ سجھایا کریں، وہ لوگوں کو بتایا کریں، حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں، کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ لیکن ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے، ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو، کیونکہ لقمہ جو اندر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا، اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی، تعلیم ہوگی، اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا۔ کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے، اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے، اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے نا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ طیب چیزوں کو حلال کیا تھا، طیب کی پہچان کرائی تھی، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبیث حرام کے درجے میں، گندی گلی سڑی چیزیں۔ اور کیا کیا تھا؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے، یا اتارے تھے آپ نے ان سے، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق، التی کانت علیہم وہ جو ان پر تھے۔ یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور طوق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ۔ مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا جائے گا، دیت یا معافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی کوئی دوسری صورت نہیں۔ یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا، دھل کے نہیں صاف ہو سکتا، بے شک آپ دھوتے رہیں لیکن وہ نہیں صاف جب تک کاٹ نہ دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی جو آسان تھی۔ آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلہ، مجھے بھیجا گیا ہے یکسو آسان سہل دین دے کر، یعنی جس میں بہت فراخی ہے، بہت آسانی ہے، یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کیا سختی تھی، یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد رکھی تھی؟ یعنی کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور کچھ پابندیاں ان کی خود ساختہ بھی تھیں۔ دین کو انہوں نے اپنے لیے خود بھی مشکل بنا رکھا تھا۔ اسی میں ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے، بلکہ ایسی عورتوں کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جاتا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے، قیاس آرائیوں کی وجہ سے جو دین ان پر مشکل ہو گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آسان فرمایا۔ یہ کسی نے سوال لکھا تھا کہ الاغلال اور طوق میں کیا فرق ہے؟ طوق
گردن کو جکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے جکڑنے کے لیے. اغلال ہاتھوں کے لیے عموماً ہتکڑیاں بولا جاتا ہے اور پاؤں کے لیے بیڑیاں بولا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خود ساختہ پابندیاں جو انسان کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، وہ رسمیں جو ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لی، جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا، ہاتھوں کی ہتکڑیاں بنا لیا اور گردن کے توق بنا لیا، کہ جن کی وجہ سے نہ ہماری سوچ آزاد ہے اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے. ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے. مثلاً مرنے کے موقع پر جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں. آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غیر تعمیری کاموں سے، اور وہ بھی دین کے نام پر غیر ضروری چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے. جتنا دین ضروری ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی. لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں. فالذین آمنوا بہ، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائیں، وَأَزَّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں. ازرو کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب تو جانتے نا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے. اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا. تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں. تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا. عبداللہ بن عباس نے ازروہ کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں. اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا. مبرد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت. اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں. وَنَصَرُوهُ، اور اس کو مدد دیں. یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں. ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا. پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت. اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں. عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں. جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں. پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں. قرآن پاک میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آتا نا ازروہ کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے. ونصروہ، اور آپ کی مدد کرتے تھے. اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے.
دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ مثلا آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا، کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو، لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا۔ غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے، ایسی عزت اور احترام کے ساتھ۔ دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا، آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفاء اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا یہ نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے۔ یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور رعب ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے۔ تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی۔ تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔